بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سلطان کی جنہوں نے اکیلے 150 ہندو راجاؤں کو، جن میں راجپوتوں کے سب سے بڑے راجا پرتھوی راج چوہان بھی شامل تھے، کا مقابلہ کیا اور دلی کے سلطنت پر پہلی دفعہ اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ جی بالکل، یہ پہلے مسلمان سلطان تھے جنہوں نے دلی کے تخت کو فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ یہاں یہ واضح کرنا نہایت ضروری ہے کہ ان سے پہلے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر بہت سے حملے کیے تھے، پر ان کا مقصد یہاں پر ریاست قائم کرنا نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے ایسا کیا، حالانکہ ان کی جانب سے لڑی گئی ساری کی ساری جنگوں میں بنا کسی اختلاف کے سب مورخین کے مطابق فتح نصیب ہوئی تھی، پر وہ ان فتوحات کے باوجود واپس افغانستان لوٹ جاتے۔ محمود غزنوی کے مارکوں میں سومناتھ کے مندر کی پسبائی بھی شامل ہے، جس پر ہماری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اسی وجہ سے محمود غزنوی کو ہندوستان کا پہلا مسلم حکمران ٹھہرانا ممکن نہیں، اور یہ اعزاز شہاب الدین غوری کے نام ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں افغانستان کے علاقے غزنی اور ہرات کے درمیانی علاقے کو غور کہتے تھے، اسی مناسبت سے یہاں کے حکمران غوری کہلاتے تھے۔ 1155 میں ایک غور حکمران نے غزنی کے علاقے کو بھی فتح کر لیا اور اسے اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی ریاست کی حکمرانی ان کے دو بھتیجوں غیاث الدین اور معیز الدین، جن کو شہاب الدین غوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے حصے میں آئی۔ ان کے بڑے بھتیجے غیاث الدین کو سلطنت کا سلطان بنا دیا گیا، جنہوں نے اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین کو اپنا نائب اور اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ سلطان شہاب الدین کی پیدائش 1149 میں ہوئی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری ایک نہایت بہترین جنگجو اور کمانڈر تھے۔ انہوں نے سپہ سالار بننے کے بعد غور سلطنت کو وسعت دینے کے لیے ہندوستان پر حملے کیے اور بہت سی ریاستوں پر اپنی بہادری کی وجہ سے اور بہت سی ریاستوں کو اپنی سیاسی اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے فتح کیا۔ ان حملوں کا آغاز 1175 میں ہوا، جب انہوں نے ملتان پر حملہ کیا، جہاں اس وقت کرامتی خاندان حکومت کر رہا تھا۔ انہوں نے ملتان کو فتح کیا اور اس کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ یہ ان کی بہادری اور جنگی مہارت کا ثبوت تھا۔ اس مارکے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے 1176 میں اچ پر حملہ کیا، جہاں کے حکمران خاندان کی آپسی اختلاف بہت زیادہ تھا۔ ریاست کی رانی کا اپنے راجا سے اتنا اختلاف تھا کہ رانی اس کو قتل کر دینا چاہتی تھی۔ جب اس بات کا سلطان شہاب الدین غوری کو پتہ لگا تو انہوں نے رانی کو پیشکش کی کہ اگر وہ اس جنگ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ اس کی بیٹی سے شادی کر کے اس کو یہاں کی رانی بنا دیں گے۔ رانی نے رضامندی کا اظہار کیا اور اپنے خاوند کو زہر دے کے ہلاک کر دیا اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ یوں شہاب الدین غوری نے اچ کا قلعہ بغیر کسی جنگ کے فتح کر لیا، اور یہ قلعہ انہوں نے کسی جنگی مہارت یا بہادری کی وجہ سے نہیں بلکہ سیاسی بصیرت کی بدولت فتح کیا تھا۔ فتح کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے رانی کی بیٹی کو مسلمان کر کے اس سے شادی کی، جس کے بعد ان کو واپس غزنی بھیج دیا گیا تاکہ وہ وہاں اسلامی طور طریقے سیکھ سکیں۔ 1179 میں شہاب الدین غوری نے پشاور پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد ان کا اگلا ہدف پنجاب کی ریاست کا مرکز لاہور تھا۔ ان دنوں لاہور پر غزنوی خاندان کا ایک حکمران خسرو ملک حکومت کر رہا تھا۔ شہاب الدین غوری نے 1181 کو لاہور کا محاصرہ کیا تو خسرو ملک ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا، جس کی وجہ سے شہاب الدین غوری نے اس پر رحم دکھاتے ہوئے اس کو لاہور کا گورنر تعینات کر دیا۔ لاہور کے بعد شہاب الدین غوری سندھ پر حملہ آور ہوئے اور سندھ کے علاقے دیبل سمیت بہت سے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور ان فتوحات کو سمیٹنے کے بعد وہ واپس غزنی لوٹ گئے۔ لیکن ان کی واپسی کے ساتھ ہی لاہور کے گورنر خسرو ملک نے کھوکھروں اور ہندوؤں کی مدد سے اعلان بغاوت کر دی، جس کے مقابلے کے لیے شہاب الدین غوری نے 1186 میں ایک بڑی فوج کے ہمراہ لاہور پر حملہ کیا اور لاہور کو دوبارہ فتح کرنے کے بعد خسرو ملک کو ہٹا کر ملتان کے حاکم علی کرپاچا کے کنٹرول میں دے دیا۔ اس بار شہاب الدین غوری نے واپس غزنی جانے کی بجائے اپنی نظر ہندوستان کی دلی سلطنت پر ڈالی، جہاں راجپوتوں کی حکومت تھی اور ان کا سب سے بڑا راجا پرتھوی راج چوہان تھا۔ پرتھوی راج چوہان کی سلطنت راجستھان، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش پر تھی۔
اور اجمیر اس کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج چوہان کو قاصد کے ہاتھ خط بھیجا جس میں اس کو اسلام قبول کرنے، شہاب الدین غوری کی اطاعت کرنے کی دعوت دی، لیکن پرتھوی راج چوہان نے دونوں باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا شہاب الدین غوری نے اپنی فوج کے ہمراہ پیش قدمی شروع کی اور دلی سے دور ہریانہ کے علاقے ترین، جس کو آج تراوڑی کے نام سے جانا جاتا ہے، میں دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ شہاب الدین غوری کے مقابلے میں پرتھوی راج چوہان ایک بڑی فوج کے ساتھ آیا تھا اور اس کی فوج میں 3000 سے زائد ہاتھی بھی شامل تھے، جبکہ شہاب الدین غوری کے پاس کچھ ہزار کی فوج تھی۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تو اس کا نتیجہ واضح تھا۔ شہاب الدین غوری نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ دائیں اور بائیں طرف کی فوج کے سائے میں شہاب الدین غوری پرتھوی راج چوہان کی فوج کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جلد ہی پرتھوی راج چوہان کی فوج نے شہاب الدین غوری کے دائیں اور بائیں بازو کو پسپا کر دیا اور پرتھوی راج چوہان کی فوج آہستہ آہستہ غوری کی طرف بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پرتھوی راج چوہان کی فوج بالکل شہاب الدین غوری کے سامنے تھی۔ پرتھوی راج چوہان کے بھائی نے شہاب الدین غوری پر اپنی تلوار سے زوردار حملہ کیا اور یہ تلوار کا وار اتنا تیز تھا کہ شہاب الدین غوری کے کندھے میں پیوست ہو گیا اور شہاب الدین غوری اپنے گھوڑے سے گر گئے۔ شہاب الدین غوری کو گھوڑے سے نیچے گرتا دیکھ کر شہاب الدین غوری کی فوج میدان جنگ سے فرار ہو گئی اور پرتھوی راج چوہان کی فوج نے بھی فتح سامنے دیکھی تو سمجھا کہ انہوں نے شہاب الدین غوری کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی، کیونکہ شہاب الدین غوری زخمی تو تھے پر ان کی ابھی شہادت نہیں ہوئی تھی۔ اسلامک فتوحات پر لکھی گئی کتاب تاریخ فرشتہ میں لکھا گیا ہے کہ شہاب الدین غوری کے فرار سپاہیوں نے میدان جنگ سے کچھ میل دور خیمے لگائے تھے اور کچھ غلاموں کو شہاب الدین غوری کی تلاش کے لیے واپس جنگ کے میدان میں بھیجا گیا تھا۔ جب وہ میدان جنگ میں پہنچے تو زخمی شہاب الدین غوری نے ان کو پہچان لیا اور آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ غلام شہاب الدین غوری کو لے کر وہاں سے واپس اپنے سپاہیوں سے جا ملے اور وہاں سے افغانستان روانہ ہو گئے۔ واپس پہنچ کر شہاب الدین غوری نے میدان جنگ سے راہ فرار لینے والے اپنے سپاہیوں کو سخت ترین سزا دی اور یہ عہد کیا کہ جب تک وہ اپنی اس ہار کا بدلہ نہیں لے لیں گے وہ نہ تو اپنے کپڑے بدلیں گے، نہ اپنی کسی بیوی کا منہ دیکھیں گے اور نہ ہی اپنے بیڈ پر آرام فرمائیں گے۔ وہ اپنی ضد کے پکے تھے، لہٰذا وہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں پر ہی دوسرے کپڑے پہن لیتے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ان کپڑوں کو اپنے جسم سے نہیں اتارا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین پر ہی سوتے اور اپنے حرم کی طرف بھی نہ جاتے۔ 1192 میں شہاب الدین غوری ایک بار پھر اپنے 1,20,000 سپاہیوں کے ساتھ ہندوستان پر حملے کے لیے غزنی سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی شکست کے بدلے کے لیے اسی جگہ کا تعین کیا جہاں ان کو کچھ برس پہلے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مقابلے میں پرتھوی راج چوہان ہندوستان کے تقریباً 150 راجاؤں کی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پرتھوی راج چوہان کی فوج کی تعداد تقریباً 3 لاکھ تھی، جو کہ شہاب الدین غوری کے تقریباً 3 گنا بنتی ہے۔ ایک طرف واضح فوج کی برتری اور دوسری طرف پچھلی شاندار جیت کا غرور راجپوتوں کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ انہوں نے شہاب الدین غوری کو خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ اگر تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں تو کم سے کم اپنے غریب سپاہیوں کی جانوں کے ضیاع سے خود کو بچاؤ اور واپس چلے جاؤ، ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے اور تمہیں جانے دیں گے۔ شہاب الدین غوری نے جواب دیا کہ وہ واپس جانے کو تیار ہے، لیکن چونکہ میں خود سلطان نہیں بلکہ میرا بھائی سلطان ہے، لہٰذا میں اپنی مرضی سے جنگ نہیں لڑتا بلکہ اپنے بھائی کے حکم پر یہاں آیا ہوں اور ان کے حکم سے ہی واپس جاؤں گا، لہٰذا مجھے ان سے اجازت کے لیے کچھ ٹائم چاہیے اور ان کی اجازت کے بعد ہی آپ سے صلح کی بات کر سکوں گا۔ یہ جواب سن کے راجپوت راجا خوش ہو گئے، کیونکہ راجپوت جنگ نہیں چاہتے تھے اور شہاب الدین غوری کے جواب سے ان کو یہ تاثر ملا تھا کہ فوری جنگ جو ان کے سر پر تھی وہ ٹل گئی ہے، اور انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو ایک طرف پرتھوی راج چوہان کی فوج تھی جو رات بھر جشن نہ منا کر مدہوش اور تھکاوٹ کا شکار تھی، تو دوسری طرف تازہ دم افغان فوج تھی۔ ان دنوں جنگ کچھ یوں ہوا کرتی تھی کہ فوج صبح سے شام تک جنگ لڑتی اور شام کے بعد ہی فوج کو آرام کا موقع ملتا تھا، لیکن شہاب الدین غوری نے اس دفعہ اس چال کو بدل دیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصوں کی فوج کو کہا گیا کہ ہر فوجی دستہ ایک ایک کر کے کچھ گھنٹے کی لڑائی کے بعد میدان جنگ چھوڑ کے واپسی اختیار کرے،
اور یہ ایسے کیا جائے جیسے ان کو شکست ہو چکی ہے اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو رہے ہیں، اور ایسے میں دوسرا دستہ ان کی جگہ لے کر پیچھا کرتی پرتھوی راج چوہان کی فوج پر حملہ کیا کرے۔ اس کا فائدہ شہاب الدین غوری کو یوں ہوا کہ ایک طرف جہاں پرتھوی راج چوہان کی فوج صبح سے شام تک لڑ رہی تھی، شہاب الدین غوری کی فوج کے تازہ دم دستے ان کے مقابلے پر آتے اور ان کو شدید نقصان پہنچاتے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے 12,000 سپاہیوں کو ریزرو میں رکھا ہوا تھا تاکہ جیسے ہی راجپوت فوج میں تھکاوٹ کا عنصر واضح ہو جائے وہ ان سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر دیں، اور جیسے ہی ان کو موقع ملا انہوں نے ان سپاہیوں کے ساتھ راجپوت راجاؤں کے مرکز پر حملہ کر دیا۔ کاوڑ سے لاچار راجپوت فوج پر جیسے ہی یہ سپاہی حملہ آور ہوئے انہوں نے راجپوت سپاہیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ شہاب الدین غوری نے اپنی تلوار کے وار سے 2 راجپوت راجاؤں کھانڈے رائے اور گووند رائے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پرتھوی راج چوہان نے بھی بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا۔ پرتھوی راج چوہان کی موت کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق پرتھوی راج چوہان کو قید میں ہی قتل کر دیا گیا تھا اور کچھ کے مطابق ان کو اجمیر واپس لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ حقیقت کچھ بھی ہو لیکن یہ سچ ہے کہ پرتھوی راج چوہان کو ہندوستان میں آج بھی عظیم راجا تصور کیا جاتا ہے اور ان کے کردار پر بہت سی فلمیں اور ڈراماز لکھے گئے ہیں، اور ان کے مطابق پرتھوی راج چوہان کو دھوکے سے مارا گیا تھا۔ پرتھوی راج چوہان کی یاد میں ہندوستان نے اپنے میزائل کا نام پرتھوی رکھا تھا، جس کا جواب پاکستان نے غوری میزائل بنا کر دیا۔ ترائن کی جنگ کے بعد شہاب الدین غوری نے بہار تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران شہاب الدین غوری کے بھائی غیاث الدین کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا غیاث الدین کی جگہ ان کے نائب اور بھائی شہاب الدین غوری غزنی کے تخت پر بٹھا دیے گئے اور وہ غزنی کے نئے سلطان بن گئے۔ شہاب الدین غوری کے واپس غزنی آ جانے کے کچھ عرصے کے دوران ہی ہندوستان میں بغاوتیں ہونے لگیں، اور ان میں قابل ذکر بغاوت کھوکھروں کی تھی۔ یہ لوگ دریائے چناب اور جہلم کے درمیانی حصے میں رہتے تھے اور انہوں نے لاہور اور ملتان کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اس کی خبر ہوتے ہی شہاب الدین غوری بڑی فوج کے ہمراہ ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کے بغاوت کو کچل دیا۔ افغانی فوج نے لاتعداد کھوکھروں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس کے بعد واپس غزنی جاتے ہوئے جب سلطان نے دریائے سندھ کے کنارے رات کے وقت قیام کیا تو 20 کھوکھر غلاموں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے جسم پر چھری سے 22 کاری ضربیں لگائی گئیں، جس کی طاق نہ لاتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ شہاب الدین غوری کے محافظوں نے ان کھوکھروں کو تو قتل کر دیا لیکن وہ اپنے سلطان شہاب الدین غوری کی جان بچانے میں ناکام ہوئے تھے، لہٰذا شہاب الدین غوری کے جسد خاکی کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کو ہلاک کیا گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لہٰذا ان کے غلام قطب الدین ایبک کو دلی کا اور نصیر الدین قباچہ کو ملتان کا سلطان بنا دیا گیا، اور ان غلاموں کے دور حکومت کو خاندان غلامہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تفصیلات ہم نے ہسٹری آف انڈیا کے رائٹر VD مہاجن اور تاریخ فرشتہ سے لی ہیں، لیکن اگر کہیں کسی غلطی کے مرتکب ہوئے ہوں تو ہمیں ضرور نشاندہی کروایا کریں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو مل سکے۔